قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے دو محلے تھے مدینہ طیبہ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے 2-3 دفعہ, لیکن ہر دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا. یہ وعدہ کرتے تھے کہ اگر قریش حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کی حمایت کریں, وعدہ یہ تھا. لیکن جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پس پردہ ان کی حمایت کرتے. 3 دفعہ انہوں نے معاہدہ توڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان سے معاہدہ نہیں کرنا, ان سے جنگ ہی کرنی. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہم سے جنگ ہونے لگی تو منت کرنے لگے, گزارش کرنے لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اب ان سے کوئی بات نہیں کرنی, جنگ ہی ہو. 3 دفعہ ہو چکی. انہوں نے منت کی بنو قریظہ نے کہ ہمارے پاس نا حضرت ابو لبابہ کو بھیج. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. قریظہ کے محلے میں بڑا عرصہ وہ رہے تھے, ان کی وہاں تعلق تھا, ان کی زمینیں آگ تھی, جائیدادیں تھی, دوستیاں تھی. جہاں انسان رہتا ہے وہاں اس کے تعلقات بن جاتے ہیں. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ غربت رکھتے تھے تو کہا جناب ان کو بھیج دے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو لبابہ چلے جاؤ, ان کو بتانا نہیں. ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کی گردنیں ہی کٹیں, لیکن تم نے بتانا نہیں. ان کی بات ضرور سن کے آؤ, وہ کہتے کیا ہے لیکن کو وعدہ نہ کر کے آنا. حضرت ابو لبابہ جب وہاں پہنچے نا تو مومن نرم دل ہوتا ہے. وہ جو ان کی عورتیں تھیں وہ رونے لگی, بچے منتیں کرنے لگے, ایک موقع اور لے دے, اب نہیں کرتے, ہم بھول گئے تھے, غلطیاں ہو گئی. ایک دفعہ جب بڑی منت کی تو حضرت ابو لبابہ نا اشارے سے کہنے لگے اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو تمہارے گلے کٹے. کہتے ہیں جب میں نے یہ لفظ کہے تو وہی مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اپنے نبی سے خیانت کر دی, میں نے تو محبوب پاک سے خیانت کی. حضور نے تو کہا تھا بتانا. فرماتے میں روتا ہوا نکلا, سیدھا مسجد نبوی میں آیا. حضرت ابو لبابہ نے مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا. ابھی وہ ستون مسجد نبوی میں موجود اور اس پہ لکھا ہوا ہے یہ توبہ کا ستون ہے, آج بھی موجود ہے. حضرت ابو لبابہ نے وہاں اپنے آپ کو باندھا. 8 دن بیت گئے. نماز کا وقت آتا تو ان کی بیوی آنکھیں کھول دیتی, قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی, نماز کے لیے کھول دیتی. 8 دنوں سے بندے سے سننا کم ہو گیا, آنکھوں سے نظر آنا کم ہو گیا, سماعت اور بصارت میں مسئلہ بن گیا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آتے, انہیں بدا ہوا دیکھتے چپ کر کے گزر جاتے. ایک دن میں نے عرض کی حضور ابو لبابہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی, دعائی کر دیں. علامہ اسماعیل حقی کے لفظ ہیں بھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈائریکٹ رب کریم کی بارگاہ میں گیا ہے, اب اللہ ہی اس کی توبہ قبول فرمائے گا. اگر میرے پاس آتا میں اس کے لیے استغفار کرتا تو رب اسے جلدی معاف فرما دیتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, رسول کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے عرض کی حضور میں غلطی کر بیٹھا ہوں, نہ ہو گیا, عصر کی نماز کا وقت تھا حضور میں بھول گیا. نبی پاک نے اس کی بات پہ توجہ نہیں فرمائی. پھر اس نے عرض کی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, پاک کر. حضور نے توجہ ہی نہیں کی. تیسری دفعہ پھر نبی پاک نے پھر توجہ نہیں کی. فرمایا بلال اٹھو اقامت پڑھو. جب بلال کہتے ہیں میں نے اقامت پڑھی, نبی پاک نے جماعت کرائی. جماعت کے بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں نے عرض کی تھی غلطی ہو گئی, اب بھول گیا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے